مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج ہم بائبل مقدس کے ایک اور کردار دبورہ کے بارے میں جانیں گے، جس کا ذکر بائبل مقدس کی کتاب قضات 4 باب میں ہوا ہے۔ دبورہ کون تھی؟ دبورہ ایک عظیم نبیہ اور ایک قاضیہ تھی۔ دبورہ کے شوہر کا نام لیفیدود تھا۔ دبورہ کے نام کا مطلب شہد کی مکھی تھا۔ دبورہ کا تعلق افراہیم کے قبیلے سے تھا اور بائبل مقدس میں اس کا 10 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اسرائیل کی ماں۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل قومی طور پر تباہی اور بربادی کا شکار تھے، کیونکہ کنعان کے بادشاہ یابین نے اسرائیلیوں کو 20 برس تک شدت کے ساتھ ستایا۔ اس وقت دبورہ بنی اسرائیل میں ماں ہو کر اٹھی اور اپنی حکمت عملی سے اپنے بچوں کو آرام اور تحفظ دیا۔ اس وقت کنعان کا بادشاہ یابین اور اس کے لشکر کا سردار سیسرا تھا۔ تب دبورہ کوہ افراہیم میں راما اور بیتیل کے درمیان کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھتی اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کرانے آیا کرتے تھے اور بنی اسرائیل خداوند کے آگے چلائے۔ اور دبورہ نے ابی نوئم کے بیٹے برق کو آدمی بلا کر بھیجا اور اس سے کہا، کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں دیا کہ تو جا اور کوہ تبور میں لشکر کو تیار کر؟ میں یابین کے تپہ سالار سیسرا اور اس کی گاڑیوں اور اس کی فوج کو تیرے ہاتھوں میں دوں گا۔ تب برق نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں جاؤں گا، اور اگر تو نہ چلے تو میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ خداوند مجھے کس دن کامیابی دے گا۔ دبورہ نے کہا، میں تیرے ساتھ چلوں گی، مگر جو کچھ تو کرتا ہے اس میں تیرا کچھ فخر نہ ہوگا، کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے حوالے کرے گا۔ تب دبورہ اٹھی اور برق کے ساتھ روانہ ہوئی۔ برق کے لیے دبورہ کی موجودگی خداوند کی حضوری کا نشان تھی۔ تب برق نے سیسرا کے تمام لشکر کو تلوار کی دھار سے قتل کیا، اور سیسرا پیدل بھاگ کر ہیپرکینی کی بیوی یائل کے خیمہ میں آیا، جو موسیٰ کے رشتہ دار حباب کی نسل سے تھا۔ یائل سیسرا کے استقبال کو نکلی اور کہا، اے میرے آقا، میرے پاس آ، خوفزدہ نہ ہو، اور یائل نے اسے ایک کمبل سے ڈھانپ دیا۔ تب سیسرا نے اس سے کہا، مجھے تھوڑا سا پانی پلا، کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ تو اس نے دودھ کی ایک چھوٹی سی مشک کھولی اور اسے پلایا اور پھر اس کو ڈھانپ دیا۔ تب سیسرا نے یائل سے کہا کہ تو خیمہ کے دروازے پر کھڑی رہ، اور اگر کوئی آئے اور تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی ہے تو کہنا نہیں۔ تب یائل نے خیمہ کی ایک میخ لی اور موگری ہاتھ میں پکڑی اور آہستہ سے اس کے پاس جا کر میخ اس کی کنپٹی میں ٹھونک دی، یہاں تک کہ وہ زمین میں جا دنسی اور سیسرا مر گیا۔ اور دیکھو، جب برق سیسرا کے تعاقب میں آیا تو یائل نے سیسرا کی لاش اسے دکھائی، اور خداوند نے بنی اسرائیل کو عورت کے وسیلہ سے کامیابی دی۔ اور اس روز دبورہ اور برق نے شکر گزاری کے گیت گائے، جس کا ذکر ہم قضات 5 باب میں دیکھتے ہیں۔ دبورہ نے ایک نبیہ ہوتے ہوئے مدرجہ ذیل نبوتی باتیں کی۔ نمبر 1، اس نے برق سے کہا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا۔ نمبر 2، اس نے برق کو بخوبی آگاہ کیا کہ میرے ساتھ جنگ میں جانے سے تجھے کچھ عزت نہ ملے گی۔ نمبر 3، خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ نمبر 4، یہی وہ دن ہے جب خداوند سیسرا کو تیرے ہاتھوں میں کر دے گا۔ دبورہ بطور قاضیہ۔ یاد رکھے کہ پرانے عہد نامے میں آستر نے ملکہ ہونے کے باوجود بھی براہ راست کوئی حکومتی کام سر انجام نہیں دیا۔ بس اس اعتبار سے دبورہ بائبل کے زمانے کی واحد عورت ہے جس نے 40 سال تک بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ آج ہماری بھی زندگی میں یابین اور سیسرا جیسی ابلیسی قوتیں موجود ہیں
जो रूहानी तौर पर हमारे अमन और सुकून को बर्बाद करती हैं। और हम भी बनी इसराइल की तरह एक शाही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब हम दबूरा बनेंगे तो खुदा याइल और बर्क जैसे मददगारों को हमारी ज़िंदगी में भेजेगा। और आज दबूरा हमसे ये कहती है कि सब बेटियां मेरे किरदार को अपनाओ और अपने ख़ानदानों में दबूरा बन जाएं और अपनी कौम के लिए निकले। ना सिर्फ गाज़िया बने बल्कि अबलीस से जंग के लिए हर वक्त तैयार रहें। और खुदावंद हमसे कहता है, जिस तरह दबूरा से कहा कि तू जाएगी और कामयाब भी होगी और तू गालिब पाएगी। जब हम दबूरा बनेंगी तो खुदावंद हमारी जंग को आसान बना देगा और हम खुदावंद के हथियारों के साथ फतहयाब होंगे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारते। खुदावंद आपको इस किरदार के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारते।